اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد المصطفیٰ وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تمام دوستان کو آموزش زبان فارسی کو ایک مرتبہ پھر درس 14 میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ 14 درس سے ہمارا لیسن ہے، اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ در این درس میں آموزیم، اس درس میں جو چیز ہم سیکھیں گے واضحہ، سب سے پہلے الفاظ ہیں۔ الفاظ وقت اور زمان کے بارے میں ہے کہ زمان اور وقت کو فارسی میں کیسے کہتے ہیں، ان کے لیے کون کون سی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، دن کے لیے، رات کے لیے، گھنٹوں کے لیے، سیکنڈوں کے لیے، یہ چیزیں ساری ہم اس درس میں سیکھیں گے۔ اس کے بعد نقطہ اس چیز کے بارے میں ہے کہ ہم یہ پوچھیں گے کہ وقت کیا ہوا ہے، کون سا وقت ہے ابھی، کون سا جو ہے نا گھنٹہ ہے یا کون سے منٹ ہے، یہ کیسے پوچھا جاتا ہے فارسی میں، کہ کیا ٹائم ہو رہا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کی بناوٹ کیا ہے۔ تیسری چیز جو ہمارا متن ہے وہ متن ہوگا ساعت سازی ناو سے، یعنی گھڑیالوں کا دکان یا جہاں پہ گھڑیاں وغیرہ بنتی ہیں، تعمیر کار بھی جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اس دکان کے بارے میں یا اس جو ہے نا ساز سازی کے بارے میں یہ متن ہے ہمارا۔ تو چلتے ہیں اگلے صفحے پر۔ سب سے پہلے اس کو گوش کریں، سنیں، اس کے بعد آتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ ساعت، ساعت مچی، ساعت دیواری، عقربه، ثانیه، دقیقه، ساعت، باتری، بند ساعت، سالم، خراب، تعمیر می کند، درست می کند، ساعت ساز، ساعت سازی، ساعت فروش، ساعت فروشی۔ ساعت یعنی وقت ایک معنی میں، دوسری معنی میں ساعت خود گھڑی اور گھڑیال دونوں کو بھی کہتے ہیں۔ ساعت گھنٹے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس لفظ کی 3-4 معنی ہیں، لیکن ساعت وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے اور گھنٹے کے لیے بیچتا ہے۔ ساعت موچی، یہ گھڑیاں جو ہوتی ہیں اس کے لیے ساعت موچی، مردانے ہو یا زنانے دونوں کے لیے۔ ساعت دیواری یعنی دیوار والا گھڑیال۔ عقربے، یہ جو کانٹے ہوتے ہیں اندر، ان کو کہتے ہیں عقربے۔ آپ دقیقے کے ہوں، ثانیے کے یا ساعت کے، تو اس کو اس اعتبار سے کہیں گے۔ ثانیے یعنی سیکنڈ، دقیقے یعنی منٹ، ساعت یعنی گھنٹہ۔ باتری بولتے ہیں بیٹری کو۔ بند ساعت، اس کو بند ساعت کہتے ہیں جس میں گھڑی باندھی جائے۔ سالم یعنی درست صحیح، خراب یعنی نادرست خراب، تعمیر می کند یعنی بناتا ہے، یا درست می کند یعنی بناتا ہے، ان دونوں کی معنی سیم ہی ہے۔ ساعت ساز یعنی گھڑیاں بنانے والا، ساعت سازی جہاں پہ گھڑیاں بنائی جائیں یا گھڑیال بنائے جائیں۔ ساعت فروش، گھڑیال اور گھڑیاں بیچنے والا۔ ساعت فروشی، اس دکان کو کہتے ہیں جہاں پہ یہ بیچے جائیں۔ اس صفحے پر زمان کے بارے میں ہے، اس کو تھوڑا سا سنیں، اس کے بعد ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ زمان، روز، صبح، ظهر، بعد از ظهر، شب، سر شب، نیمه شب، سحر، شبانه روز، طلوع می کند، غروب می کند، خواب، می خوابد، بیدار، بیدار می شود۔ واژه های خوانده شده: ساعت، صبح، ظهر، طلوع، ثانیه، 1
سر شب اول شب. سب سے پہلے یہاں پہ زمان، تو لفظ زمانے ہمارے پاس استعمال ہوتا ہے، زمان بھی استعمال ہر دو. روز دن کو کہتے ہیں. صبح ہمارے پاس بھی استعمال ہوتا ہے. ظہر ہمارے پاس بھی ہے یہ. بعد الظہر یہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ظہر کے بعد ہم بولتے ہیں بعد الظہر. شب رات کو بولتے ہیں سر شب یعنی اول شب، یا شب کی شروعات، رات کی شروعات. نیم شب یعنی آدھی رات. سح جو ہمارے پاس بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. شبان روزی یعنی 24 گھنٹوں کو کہتے ہیں. اب لفظ شبان روزی یہاں پہ میں تھوڑی سی وضاحت دے دیتا ہوں. جیسے کسی ہاسپٹل کے اوپر لکھا ہوتا ہے شبان روزی یعنی یہ 24 گھنٹہ کھلا رہتا ہے. اب کسی دکان کے اوپر، کسی اسٹور کے اوپر، کسی چیز کے اوپر، کسی بھی جگہ پہ اگر شبان روزی لکھا ہو تو اس کا مطلب ہے یہ 24 گھنٹے یہ چیز اویلیبل ہے، یعنی یہ 24 گھنٹے کھلی ہوگی. شبان روزیاں دن اور رات دونوں کو ملا کر کہتے ہیں شبان روزی، یہ 24 گھنٹے رات اور دن. طلوع میکند بڑھتا ہے. غروب میکند ڈوبتا ہے. خواب یعنی نیند. میخوابد یعنی سوتا ہے. بیدار یعنی جاگنا. بیدار میشود یعنی جاگتا ہے. واجہ خواندے شدے وہ الفاظ جو ہم پڑھ کے آئے ہیں. سر شب و اول شب. سر شب اول شب ایک ہی معنی میں یعنی رات کی شروعات. چلتے ہیں اس صفحے پر. گوش کنید و بخونید، اس کو سنیں اور پڑھیں. تو سب سے پہلے اس کو آپ تھوڑا سا سنیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں. 1. محسن ساعت فروش است. در ساعت فروشی او ساعت‌های گوناگونی وجود دارد. 2. جواد ساعت ساز است. او در ساعت سازی عمویش ساعتهای خراب را تعمیر می کند. 3. در کلاس ما یک ساعت دیواری هست. ساعت کلاس ما سالم است. خراب نیست. 4. در فصل زمستان آفتاب حدود 7 صبح طلوع می کند و 5 بعد از ظهر غروب می کند. 5. حمید هر شب ساعت 10 می خوابد و ساعت 5 صبح بیدار می شود. 6. فاطمه و نرگس در شبانه روز 14 ساعت درس می خوانند و 6 ساعت می خوابند. 7. من دیروز به ساعت فروشی پدرم رفتم. 2 ساعت آنجا ماندم و به ایشان کمک کردم. 8. پسرم علی 1 ساعت مچی دارد. عقربه دقیق شمار و بند آن خراب است. 9. برادرم هادی تعمیرکار یخچال است. او یخچال‌های خراب را تعمیر می کند. 10. ما دیشب سر شب خوابیدیم و سحر بیدار شدیم. محسن یہاں پہ تھوڑا سا گوش کنید و بخونید یعنی اس کو سنیں اور پڑھیں. جیسے محسن ساعت فروشی است. در ساعت فروشی او ساعت‌های گوناگون وجود ہے. محسن ایک گھڑیاں بیچنے والا ہے اور اس کے دکان میں جو گھڑیاں بیچنے کا دکان ہے اس میں مختلف قسم کی گھڑیاں اور گھڑیال موجود ہیں. جواد ساعت ساز است. جواد جو نا گھڑیال بنانے والا یا گھڑیاں بنانے والا ہے، ساعت بنانے والا ہے. ادھر ساعت ساز امویش جو اپنے امو کے جو ہے نا دکان میں خراب جو ساعت ان کو تعمیر کرتا ہے، درست کرتا ہے. در کلاس میں یہ ساعت دیواری ہے. ہمارے کلاس میں ایک ساعت دیواری ہے، ایک دیوار کا گھڑیال، دیوار پہ گھڑیال لگا ہوا ہے. ساعت کلاس میں سالم است خراب نیست. ہمارے کلاس کا جو گھڑیال ہے وہ صحیح ہے، خراب نہیں ہے. در فصل زمستان آفتاب حدود 7 صبح طلوع میکند. سردیوں کے موسم میں سورج 7 بجے تقریباً طلوع ہوتا ہے صبح کو اور شام کو 5 بجے بعد از ظہر غروب ہو جاتا ہے. حمید ہر شب میں اس کی پڑھنے کی کوشش نہیں کر رہا کیونکہ تکرار ہو جائے گا، تو آپ نے یہ سنا. اس کا ترجمہ کر رہا ہوں 5ویں کا. حمید ہر رات کو 10 بجے سو جاتا ہے اور 5 بجے بیدار ہو جاتا ہے. فاطمہ و نرگس شبانہ روزیاں دن اور رات میں 14 گھنٹے جو نا 10 پڑھتے ہیں اور 6 گھنٹے سوتے ہیں. میں
کل من دیروز بالساعت فروشی پدرم رفتم، میں کل اپنے ابو کے جو ہے نا دکان پہ گیا تھا اور 2 گھنٹے وہاں پر تھا اور ان کی مدد کی تھی. پسرم علی 1 ساعت مچھی دارد. اقرب یہ دقیقه شمار و بند آن خراب است. میرے بیٹے علی کے پاس ایک گھڑی ہے جس کے کلاک والے جو ہے نا کلاک والے جو دقیقے ہیں وہ خراب ہیں اور اس کا بند بھی خراب ہے. برادرم ہادی تعمیر کار یخچال است. میرا بھائی فریج بنانے کا کاریگر ہے. وہ یخچال ہے خراب رہا تعمیر کرنے اور وہ خراب جو ہے فریجوں کو بناتا ہے. لطفاً جایگزین کنید، اس کو تبدیل کریں. پدر بزرگم ساز است. اس نے ایک تمرین دی ہے، اس کو ہم نے حل کرنا ہے مل کر. پدر بزرگم ساز است. اس ساعت آئی خراب رہا تعمیر میکنه. اس کی میں نے وضاحت آپ دوستوں کو بتائی تھی. چلتے ہیں اگلے صفحے پر. یہ فعل ہیں، ان کی گردان کیجیے گا. جیسے خوابیدن یعنی سونا، بیدار شدن یعنی جاگ جانا، بیدار ہو جانا. تعمیر کردن یعنی درست کرنا، تعمیر کرنا. میخوابم بیدار میشوم تعمیر میکنم. اس کی گردان ضرور کیجیے، تکرار کیجیے تاکہ آپ دوستان کو یاد ہو جائے. لطفاً توجہ کنید، یہاں پہ تھوڑی سی توجہ کریں. آموزش ساعت یعنی ساعت کے بارے میں ہم سیکھیں گے. ساعت 6 بج رہے ہیں، یہاں 6 ہو گئے ہیں، 6 ہو رہے ہیں. ساعت 8 صبح یاد رکھیے گا، یہاں پہ ساعت پہلے آئے گا، عدد بعد میں آئے گا. کبھی بھی ایسا نہیں کہے گا 8 ساعت صبح، یہ غلط ہو جائے گا. یہاں 6 ساعت صبح نہیں، ساعت 6 است. ساعت 8 صبح است یعنی 7 بج رہے ہیں صبح کے. ساعت 12 ظہر است، 12 بج رہے ہیں ظہر کے. ساعت 5 بعد ظہر است، 5 بج رہے ہیں ظہر کے یعنی 12 بجے کے بعد والے. ساعت 5 عصر است، یہ دونوں کر سکتے ہیں، بعد ظہر کہیں یا عصر کہیں، دونوں شام کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ساعت 9 شب است یعنی رات کے 9 بج رہے ہیں. ساعت 12:30 شب است یعنی آدھی رات ہو گئی ہے، 12 بجے آدھی رات کے. ساعت 3 بعد از نصف شب، یہ رات کے 12 بجے کے بعد آدھی رات کہتے ہیں، نصف شب کہتے ہیں. نصف شب کے جو ہے نا سے 3 ہو رہے ہیں. ساعت حدوداً 12 است، 12 بج رہے ہیں تقریباً یعنی 12 میں 2-3 منٹ ہیں تو کہیں گے ساعت 12 حدوداً 12 است، تقریباً 12 بجنے والے. یہاں پہ ساعت 1 بعد ظہر تا 12 شب رابع این شکل ہمی گوئی. یہاں پہ یہ طریقہ ہے جو عمومی طور پر ہے. یہاں پہ جو کنٹری کا سلسلہ ہے، جو حکومتی ٹائم ہے، وہ 12 بجے کے بعد ایک نہیں کہتے، دن کے 12 بجے کے بعد. دن کے 12 بجے کے بعد 13، 14، 15، 16، 17 یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. یا اگر یہ کہیں گے تو بعد ظہر حتماً لفظ کہیں گے. اگر ایک کہیں گے، یک بعد ظہر کہیں گے یعنی ایک ظہر کے بعد والا. 2 بعد ظہر یا 3 عصر بعد عصر یا 3 عصر کہیں گے. اس طریقے سے یہ کہتے ہیں. باقی تقریباً یہ 24 گھنٹوں کی صورت میں ان کا ٹائم چلتا ہے ایران میں. جو دولتی حکومتی ٹائم ہے وہ 12 کے بعد 13، 14، 15، 16، 17، 18 اس طریقے سے استعمال کریں گے. یا اس طریقے سے کہیں گے 6 عصر 18 یا 7 عصر 8 شب 9 شب 10 شب اس طریقے سے استعمال کریں گے. باقی کلن جو ریڈیوز پہ یا ٹیلی ویژن پہ ٹائم چلتا ہے وہ 13، 14، 15 اور 20، 24 تک یہ سلسلہ اس طریقے سے چلتا ہے. باقی صبح کے لیے 1، 12، 2، 3، 8، 10 یہ استعمال کرتے ہیں لوگ. لطفاً توجہ کریں، یہاں پہ تو توجہ کریں. آموزش ساعت کے بارے میں کچھ سیکھیں گے. ساعت 12:05
کہیں 12:05 ہو رہے ہیں. ساعت 12:20 تو 2 دقیقے. اب یہاں پہ دیکھیں واو پڑھا نہیں جاتا, ملا کے پڑھتے ہیں, جدا نہیں پڑھیں گے. 12:05 ساعت 12:20 و 2 نہیں پڑھیں گے. ساعت 12:20 تو 2 دقیقے است. یہ ٹائم بیچ میں لائیں گے, ساعت یہاں بھی لائیں گے, است لاسٹ میں لائیں گے. ساعت ہمیشہ اول میں آئے گا, یاد رکھیے گا. ساعت 12:45 12:45 ہو رہے ہیں. تو یہ دقیقے کے لیے تھا. لفظ دقیقے ہمیشہ استعمال ہوتا ہے, لاسٹ میں لانا ہے, یعنی منٹ, 5 منٹ. اب ایسا نہیں کر سکتے ساعت 12:05 است, نہیں, یہ بھی غلط ہے. دقیقے لفظ حتماً استعمال کرنا, ساعت 12:05 دقیقے است. ہاں یہ ہے کہ اگر ایک آگے طریقہ پڑھیں گے جس میں دقیقے کو ہم حذف کر سکتے ہیں, دقیقے کو حذف کر کے اس کی جگہ پہ نیم یا ربع لا سکتے ہیں, یعنی آدھا گھنٹہ جیسے ہم بولتے ہیں, نیم ساعت, اس طریقے سے لائیں گے. ساعت 4 لطفاً بخونی اس کو پڑھیں. ساعت 4:10 است, یعنی 4:10. یہاں پہ دیکھیں. ساعت 7:15 7:15 7:15. ساعت 6:25 6:25 یہ ہو رہے ہیں. ساعت 8:30 8:30 یہ ہو رہے ہیں. ساعت 10:47 10:47. یہاں پہ عدد لائن میں پڑھنے اس کے بعد دقیقے لانا ہے. ساعت 10:47 دقیقے است, یعنی 11 میں تقریباً 13 منٹ ہے, یعنی 10:47 ہو رہے ہیں. ساعت 12:57 یہ بھی طریقہ ہے, کر سکتے ہیں کہ 12:57 ہو رہے ہیں, یا کر سکتے ہیں ساعت حدوداً یک یعنی 1 بجنے والا, 1 ہونے والا ہے. لطفاً توجہ کریں, یہاں پہ بھی توجہ کریں. آموزش ساعت کے بارے میں کچھ سیکھیں گے. ساعت 12:15 است, یا یہ کہیں کہ 12:15 ہو رہے ہیں, یا یہ کہیں کہ یہ ربع 12 ربع, یعنی یہاں پر دقیقے کو حذف کر دیں گے, یاد رکھیے گا. جب لفظ ربع اور نیم استعمال کریں گے تو دقیقے کو حذف کر دیں گے. ربع یعنی 15 منٹ, ربع کی کلی طور پہ معنی کریں گے تو 15 منٹ. اب یہ 12 بجے کے بعد کا ربع ہو تو 12:15 ہو رہے ہیں. 12 بجے سے پہلے کا ربع یہاں پہ آ جائے تو یعنی 12 میں 15 منٹ ہیں. یہ دونوں طریقے ہیں. یا اس کو اس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں ساعت 12:15 است, یعنی 12:15 ہو رہے ہیں. یا اس کو ایسے کر سکتے ہیں کہ ساعت یہ ربع 12 یہ آگے پڑھیں گے طریقہ. فی الحال آپ اس کو یاد رکھیے گا. 15 دقیقے یعنی 15 منٹ مساوی ہیں, برابر ہیں 1 ربع کے, یعنی اس کو 1 ربع بھی کر سکتے ہیں, 15 منٹ بھی کر سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا جب بھی ربع استعمال کریں گے دقیقے کو حذف کریں گے. ساعت 12 ربع است کافی ہے, یا کہیں گے ساعت 12 15 15 منٹ ہو رہے ہیں. ساعت 12:30 12:30 ہو رہے ہیں. یہ بھی 12:30 کا ٹائم ہے, یہ بھی سیم ہی ہے, لیکن یہاں پہ لفظ نیم استعمال کیا ہے. ساعت 12:30 است, ساعت 12:30 دقیقے نہیں کہیں گے کبھی بھی, یہاں پر ساعت 12:30 است. تو یہ 30 منٹ ہو رہے ہیں, 12:30. تو یہ 30 منٹ کی جگہ پہ لفظ نیم لاتے ہیں کبھی, یا 15 منٹ کی جگہ پہ لفظ ربع آتے ہیں. اس طریقے سے ہمارے اردو میں بھی یہ ہے. لطفاً بخونید اس کو پڑھیں. حسین ہر شب از ساعت 10:30 تا ساعت 11:11 قرآن میخواند. حسین ہر رات کو 10:30 سے لے کر 11:15 تک قرآن پڑھتا ہے. دختر حسینی ہر روز از ساعت 8:30 تا 11:30 بیماران را معاینه میکنند. ڈاکٹر حسینی ہر روز صبح کو 8 بجے 8:30 بجے سے
8:30 से लेकर 11:30 तक 11:30 बजे तक मरीजों को देखता है. پدرم امروز صبح ساعت 6:30 به اداره رفت. میرا پدر بزرگوار آج صبح ساعت 6:30 6:30 بجے 6:30 پہ آفس گیا. ادارے یعنی آفس گیا. اس ساعت سے روب به خانه می آید. وہ 3:15 پہ گھر میں واپس آئیں گے. من دیشب ساعت 11:15 خوابیدم. میں رات جو ہے نا 11:15 پہ سویا تھا و ساعت 4:30 صبح بیدار شدم. ساعت 4:30 پہ صبح کو بیدار ہو گیا تھا. آفتاب امروز ساعت 6:15 طلوع می کند. آفتاب جو ہے نا آج 6:15 پہ طلوع کرے گا اور و ساعت 7:30 عصر غروب می کند. اور ساعت 7:30 عصر یعنی 7:30 عصر کے شام کے جو ہے نا غروب ہو جائے گا. جسے ہم کہتے ہیں شام، یہ کہتے ہیں عصر. ساعت های زیر را بگوید. ان ساعتوں کے بارے میں کہیں کہ یہاں پہ کون سا ٹائم ہو رہا ہے. اس ٹائم کو آپ دوستان کو کہنا ہے. روب یعنی اس کو کہتے ہیں روب یعنی 15 منٹ. میم یعنی آدھا. یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی تھی وہی کہہ رہا ہے. واژه دقیقه با کلمه روب و نیم استفاده نمیشد. جبھی بھی ہم لفظ روب یا نیم استعمال کریں گے تو ان کے بعد لفظ دقیقے استعمال نہیں کریں گے. منٹ ایسے نہیں کہیں گے، یہ غلط ہے. ساعت 12 دقیقے غلط ہو جائے گا، لیکن دقیقے کو ہٹا دیں. ساعت 12 است درست ہے. ساعت 12 دقیقے غلط ہے. یہاں پہ دقیقے نیم کے بعد نہیں لائیں گے، رب کے بعد بھی دقیقے نہیں لائیں گے. یاد رکھیے گا یہ بات. چلتے ہیں آگے اگلے صفحے پر. لطفاً توجہ کنید. ساعت چند ہے. اب ساعت کے بارے میں پوچھیں کتنا ٹائم ہے یا کتنے بجے ہیں، کون سا ہے. مثال کے طور ہم پوچھیں بھائی کیا ٹائم ہے، کیا ہو رہا ہے جسے کہتے ہیں، تو وہ کہتا ہے بھائی 10 ہو رہے ہیں، 11 ہو رہے ہیں. اس طریقے سے تو اس طریقے سے فارسی میں پوچھا جاتا ہے چند ہے. ساعت چند یعنی کیا ٹائم ہے، واٹ از ٹائم. ساعت چند است یعنی کیا ٹائم ہے. ساعت 7:20 است. 7:20 ہو رہے ہیں. چند کے ذریعے سے سوال کریں گے. ساعت چند بولتے ہیں عموماً، لیکن است کبھی کبھی حذف ہو جاتا ہے. یاد رکھیے گا یہ کہ ساعت چند استعمال کرتے ہیں جب محورہ بولا جائے. محورہ بولا جاتا ہے جب آپ کسی سے پوچھیں گے، وہاں لکھیں گے تو ساعت چند است لکھیں گے، لیکن اگر کسی سے پوچھیں گے تو کہیں گے ساعت چند ہے، یعنی وہ متوجہ ہو جائے گا کہ کیا ٹائم ہو رہا ہے، کیا ٹائم ہے. اب ہم ایک بار کہتے ہیں کہ بھائی ٹائم کیا ہو رہا ہے، ایک بار کہتے ہیں کیا ٹائم ہے، کتنے بجے ہیں. تو یہ شارٹ ہے. تو ہر زبان اس طریقے سے ہے، ہر دور میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں الفاظ. تو یہاں پہ اب اس استعمال کم کرتے ہیں. ساعت چند ہے یعنی کتنا ٹائم ہے. ساعت 7:20 لاسٹ کو کے کو تھوڑا سا زور دے کے ادا کر دیتے ہیں، یعنی اس کو حذف کر دقیقے، یعنی وہ متوجہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ است اس نے حذف کر دیا. بول دیا لیکن جو بولنے میں وہ ہے جو سنا نہیں جاتا ہے. مثال کے طور پہ لکھنے میں آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا وہاں پہ. جسے ساعت چند ہے، لطفاً بخونید اس کو پڑھیں. نمبر 1 کو. ساعت چند است. ساعت 11 است. 11 ہو رہے ہیں. ساعت چند است کتنا ٹائم ہو رہا ہے. ساعت 5:10 است. 5:10 ہو رہے ہیں. ساعت چند است کتنا ٹائم ہے. ساعت 4 بعد الظہر یعنی دوپہر کے 4 ہو رہے ہیں. ساعت چند است کتنا ٹائم ہو رہا ہے. ساعت سے وہ 42 است. 3:42 ہو رہے ہیں. ساعت چند است کتنا ٹائم ہو رہا ہے. ساعت 7:30 7:30 ہو رہے ہیں. یہ 7:30 جسے ہم بولتے ہیں. در زبان گفتار ساعت چند است ساعت چند میگویند. یہ دیکھو یہاں پہ نوٹ لگا دیا اس نے کہ زبان گفتار یعنی محوراً جو بولا جاتا ہے، جو بولنے کی زبان ہے، وہاں پہ بولنے میں یہ نہیں کہتے کہ ساعت چند است. آپ نہیں، ساعت چند ہے. ساعت چند ہے یعنی کیا ٹائم ہو رہا ہے. ساعت 12
12 یعنی 12 بجے. 12 نیمه. اب 12 نیم اس نہیں کہیں گے, 12 نیمه. 7 یہ ربع 12 یعنی 15 منٹ 12 میں ہے. تو اس طریقے سے اس کو حذف کریں گے, لاسٹ میں کسرہ حتمن دیتے ہیں می گویان. اس طریقے سے کہتے ہیں 7 چند اس کو 7 چندے بولتے ہیں. مانند مثال بپرسید و پاسخ دہید, اس طریقے سے سوال کریں اور جواب دیں. مثال کے تو بھی یہ ٹائم ہے گھڑیال کا, اس کے بارے میں سوال ہوگا جیسے ساعت چند است, ساعت 10:20 تو 20 دقیقے. ٹائم کیا ہو رہا ہے 10:20 ہے اس کا جواب. اس طریقے سے ہر ٹائم کے لیے آپ کو سوال کرنا ہے اور جواب کرنا ہے. یہ آپ کی آج کی تمرین ہو اور اسی جگہ پہ ہم درس کو تمام کرتے ہیں. کل یہیں سے درس کو شروع کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وأهل بيته الطيبين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.